یہ تھے وزیر جنگلات اور ریاست جموں و کشمیر جنہوں نے آپ نے خراج کا اظہار کیا۔ اب میں آپ کے اور جناب مہمان خصوصی کے درمیان زیادہ آج نہیں ہوں گا۔ میری تمام ملازمین سے گزارش ہے جو پنڈال میں بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے اپنے اسٹیج سے کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے سیٹوں پہ یہاں سے اسٹیج سے نعرہ لگے گا، نعرے کا بھرپور جواب دینا ہے۔ نعرے کے لیے میں نعرہ تکبیر۔ آج پرائم منسٹر صاحب ہیں تو جوش و جذبے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، شکریہ 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 شکریہ، جوش سے جذبے سے شکریہ شکریہ۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رکھتے سفر امیر کاروان کے لیے جناب عزت مآب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب۔ وزیر اعظم آزاد حکومت جناب چودھری انوار الحق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزبان تقریب راجہ طاہر مجید صاحب، ان کی جملہ ایسوسی ایشن کے ممبران، انتہائی معزز وزرائے حکومت، پریس کلب کے دوستوں، محکمہ جنگلات کے اہلکاران، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت آپ سب کو مبارک ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کچھ دیر تک تو آپ سے ہم کلام ہوں گا، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ روزہ ہم سب اپنے اپنے ٹھکانے پہ جا کے اپنی مرضی سے کھولیں۔ جب زخم اصول بن جاتا ہے، وہ گاؤں کے مقامی حکیم ڈسپینسر سے اس کا علاج نہیں ہوتا، پھر ہم اس مریض کو ظفر آباد شفٹ کرتے ہیں۔ جب یہاں سے بھی اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا تو پھر اس کو اسلام آباد شفٹ کے دل میں کدورت ہے۔ اچھا، میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ اس کی لغوی اصطلاح میں جائیں تو الیکشن لڑنا تو ممکن ہے کدورت ہو۔ اگر آپ میں سے کوئی وزیر اعظم کا امیدوار ہے تو بھی کدورت ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ایک صاحب ابھی گفتگو کر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی، لیکن گزارش کیا ہے کہ اس وقت غربت نے عام شہری کو اس بری طرح سے پیس دیا ہے کہ میں تمام دوستوں کو، انتظامی افسران کو جو کہتا ہوں جی کہ یہ دیکھیں جی یہ ماورا قانون گفتگو ہے، یہ ماورا قانون ان کا علاج ضروری ہے، میں کہتا ہوں نہیں بھائی، اس وقت سب سے مشکل بات 2 وقت کی روٹی ہے، وہ نہیں جڑ پا رہی۔ اگر عام سرکاری ملازمین یا عام عوام حکمرانوں کے خلاف اپنا غیظ و غضب نکال کے اپنا کوئی سائیکولوجیکل کیتھارسس کر پاتے ہیں، کرنے دو، کیا حرج ہے؟ آپ کا کیا لے رہے ہیں؟ اگر وہ اپنا غصہ نکالنا چاہ رہے ہیں، اپنی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ادھوری گفتگو ہے۔ مکمل کیا ہے؟ آزاد کشمیر دنیا کا وہ ورلڈ ماڈل خطہ ہے کہ جس میں سرکاری ملازمین کی اتنی خوبصورت تنظیمیں ہیں کہ ان سب کو گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے۔ مثلاً جتنی حقوق کی حفاظت میں نے اپنی پوری زندگی آزاد کشمیر میں دیکھی ہے، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی جمہوریت میں بھی نہیں دیکھی۔
لیکن میرے دوستوں عزیزوں، میں ہمیشہ ایک بات دہراتا ہوں کہ یار حقوق کے ساتھ کوئی فرائض کی بات بھی ہم سب مانگنے کو تو فائٹ سمجھتی ہے، فرض 1% بھی ادا نہیں کرنا چاہتی تو وہ معاشرہ جنگل سے بھی زیادہ ابتر ہے۔ اب پھر طاہر صاحب آپ نے مجھے نام کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جی مجھے پتہ چلا ملازم فارغ کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بی بی سی نے بتایا، کوئی گورنمنٹ نوٹیفکیشن ہوا، کس نے بتایا کہ ملازم فارغ کر دیے گئے ہیں؟ یار کوئی ایک نوٹیفکیشن تو مجھے دکھاؤ۔ اب سچی بات ہے تو وہ مجھ سے سن لو۔ 2011 میں آپ کی اسکیم چلی، پہلی دفعہ وہ چلی 11 سے 16 تک، یہ نوٹیفائڈ ہے، جاؤ جا کے سارے آپ لوگوں کا سارا دن آپ سیکریٹریٹ میں ہوتے ہیں، ریکارڈ دیکھو جا کے۔ دوسری دفعہ چلی 16 سے 18، تیسری دفعہ 18 سے 21، چوتھی دفعہ 21 سے دسمبر 2023۔ اب جو چوتھی دفعہ آپ کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی اسکیم تھی، اس میں ستمبر میں تنخواہیں کیوں ختم ہو گئی؟ یار اس پہ آپ میں سے کسی نے گفتگو نہیں کی، نہ غور کیا کہ وہ تنخواہیں خدا نہ خواستہ نکال کے میں بھمبر لے گیا، یا میں نے کوئی برنالہ سے بندے آ کے بھرتی کر دیے؟ اگر پی سی 1 میں 700 بندے بھرتی کرنے کی گنجائش تھی، آپ نے 900 بھرتی کر کے ان 700 کا بھی تیل کیا، تو یہ انوار اللہ کا قصور ہے؟ یہ میں نے کیا؟ ہاں میرا ایک مسئلہ ہے جو آپ سب کا ہونا چاہیے، ریاست کسی کے باپ کے وسائل سے نہیں چلتی، یہ اب اس عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے چل رہی ہے جو آپ اپنے گردے بیچنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے پیسوں کا تحفظ میں نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ اب آپ کا پروجیکٹ کلوز ہو گیا۔ اب آپ کو اندازہ ہے کہ جب 1 جولائی کو میں نے وفاقی حکومت سے یہ بات کی کہ جی چاروں صوبوں میں ملازمین کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، ہمارے وسائل نہیں ہیں۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت گرانٹ مہیا کرتی تھی، ہم جو تنخواہیں وفاق میں بڑھتی تھی ہم بھی بڑھا دیتے تھے۔ اس دفعہ آپ نے وہ وسائل فراہم نہیں کیے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو مجھے وزارت خزانہ کی طرف سے کیا کہ جی آپ نہ بڑھائیں۔ میں نے کہا جی یہ کس قسم کا جواب ہے؟ آپ نے چاروں صوبوں میں بڑھا دی، وفاق میں بڑھائی، آپ واپس لے لیں، ہم بھی نہیں بڑھاتے۔ انہوں نے کہا جی ہم کیسے واپس لے لیں؟ تو میں نے کہا جی پھر میں کیسے نہ بڑھاؤں؟ انہوں نے کہا جی آپ کے وسائل اجازت دیتے ہیں تو بڑھا دیں، ہم نے ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ شاید میں کوئی 1.5 ماہ 2 ماہ کا ٹائم لیتا، لیکن جب مجھے یہ جملہ سننا پڑا کہ بھائی چاروں صوبوں میں وفاق میں بڑھ گئی ہیں، آزاد کشمیر میں نہیں بڑھی، میں نے آتے ساتھ اپنی کابینہ کے دوستوں کے اعتماد میں لیا، 35% تنخواہیں بڑھا دی۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس ایک جملے کی قیمت کیا دینی پڑی؟ 18 ارب روپیہ کہاں سے آیا؟ یہ تھیلی پر سرسوں جمانے سے 18 ارب روپیہ برآمد ہو گیا۔ مجھے حکومت ملی کیسے تھی؟ مجھے وہ حکومت ملی تھی کہ اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ جس طرح جنگل میں آگ لگے ابھی ہفتہ گزرا ہو، وہاں کیا باقی بچا ہوتا ہے؟ اس راہ کی حکومت میں نے حاصل کی۔ آج الحمدللہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سبزہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس سبزے کی قیمت صرف میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کیا ادا کیا، میری کابینہ نے کیا ادا کی۔ آزاد کشمیر میں 3100 روپیہ پر 40 kg، یہ آپ کے ساتھ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ خیبر پختونخوا میں اور کوالے سے پار، باغ سے پار، میرپور سے پار، بھمبر سے پار 6300 روپیہ پر 40 kg آٹے کی قیمت۔ یہ 18 ارب کا خسارہ کون برداشت کر رہا ہے یار؟ ہم سب کو احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟
आजाद कश्मीर के पहाड़ों में से सोना या गंदक निकल आई है? वही वसाइल है ना आपके पास, वही बजट है, क्या इनकलाब आ गया? इसके बावजूद पहली दफा 1985 से लेकर आज तक जिस किसी के दिमाग में, कलम में, सोच में खारिश है, वो आए वजीर आजम हाउस का सदका बजट की नकल ले। कुछ ऐसे तसब्बुदा, नफरतज़दा दानिश्वर हैं कि जिन नौसत मारूं को झूठ बोलते ये खौफ खुदा भी नहीं आता कि भाई मरने के बाद ये जितने अल्फाज बोले इनका भी हिसाब देना पड़ेगा। आज वजीर आजम हाउस का आजाद कश्मीर का बजट 62.5 करोड़ से कम होके अभी 28 करोड़ पर आ चुका है। इसी तरह आपका जो रेकरिंग बजट है, आपको पता है कि 1.5 लाख मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी है और पेंशन कितनी है? 90 से 95 अरब रुपया। बाकी जो 24 लाख अवाम है उसका क्या कसूर है? वो किधर चली जाए? उसके हक की बात इन मुंतखब नुमाइंदों ने नहीं करनी। इनके हल्कों में ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के वोटों से मुंतखब होके आए हैं। वो तो आखिर में जब इलेक्शन मुकम्मल हो जाता है फिर गिनती होती है ना। जब अवामी नुमाइंदों ने बात करनी है तो उन्होंने अवामी कश्मीर की करनी है, जिसमें से एक तबका आप भी हैं, आपका हक भी फायक है। लेकिन ये कैसे इजाजत दी जा सकती है? हर शख्स छड़ी तो लगाए, लेकिन जहां से किसी दूसरे की नाक शुरू होती है वहां उसको रोकना अहम आजादी है ना, कि वो दूसरे का नाक तोड़ दे। अब आज सूरत हाल क्या है कि वो जो आपका रेकरिंग बजट है उसमें 25 से 30% बचत एमएनसीएच को, ये नाउज़ो बिल्ला कोई हम में से कोई अल्लाह का वली है जो ऊपर मुंह करेगा तो वो मनो सलवा की तरह पैसे करेंगे? यार ये पैसा कहीं से मैनेज करना है ना, तो फिर आपने साल की तनख्वाह लेनी है ना। ये स्टेज पे खड़े होके आपने सबने फरमाया ना, कुछ असेंबली में ऐलान हुए थे, कुछ साबका वजीर आजम कर गए थे। अब सियासत को अगर खुदा ना खास्ता आप तोयब का कोठा बनाएंगे तो सियासी कारकुन पे एतबार कौन करेगा? उसके अल्फाज पे लोग लानत भी नहीं भेजेंगे। तो यार अगर मैं इस शोबे की आबरू बहाल करने की कोई कोशिश कर रहा हूं तो ये आप तर्जुमा कहां से निकालते हैं कि मैं आपका मुखालिफ हूं या मुलाजमीन का मुखालिफ हूं? मैंने कोई अक्ल की बात है, कोई सेंस की बात है? मुझे आपसे क्यों दुश्मनी है? मैं पागल हूं या ज़हनी मरीज हूं? अगर आप अपनी जानों का कुर्बानी दे के इन जंगलात की हिफाजत कर रहे हैं तो मैं आपके लिए दुआ नहीं कर सकता जो 100% करनी चाहिए, तो बद दुआ क्यों करूंगा? हाँ, मेरा एक मसला भाई वो आप सारे समझो कि मुझे जिसे गाली निकालनी होती है ना, मैं उसे इनडायरेक्ट नहीं निकालता। ये आपका मुजफ्फराबाद का कल्चर है। कि आपने गुफ्तगू किसी के साथ करनी है, आप कलाम किसी के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो एमएनसीएच का मसला था, ये क्या था कि सरकार ने कहा कि 238 बंदों को हम पक्का कर देते हैं, बाकी फारिग। मैं पिछले 6 माह से ये बात फंसा के बैठा हुआ था कि जो पिछले हैं, जो 800 हैं, उनको क्या जवाब देंगे? वो कौन है? आपने कहा ना रियासत मां होती है, तो रियासत भाई मां फर्मा बरदार बच्चों के लिए होती है ना, नाखलफ बच्चों के लिए क्या होती है? पीर मदर साहब, एजाज बिन यूसुफ। तो ऐसी गुफ्तगू तो किसी ने की नहीं आपसे, करने का प्रोग्राम भी कोई नहीं है। मेरे बारे में मेरे नाकदीन इल्जाम क्या देते हैं कि जी ये थड़ों की गुफ्तगू करता है। तो भाई मैं अवाम में चाहूं तो थड़ों की गुफ्तगू करूंगा ना। तुम सईदों की औलादें जो हो, तुम फिर आगे बड़ी मौजूद गुफ्तगू कर लिया करो।
مجھے تو لوگوں کا درد ہے, میں لوگوں کے دکھ کی بات کروں گا, ان کی تکلیف کی بات کروں گا, آیا اسی لیے ہوں. یہ ساتھ آپ کے کارڈیکل اسپتال ہے, ادھر ہی تھا پہلے بھی, کہیں گیا ہوا تھا. اب چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ 100 سے اوپر لوگوں کو اسٹنٹ پڑ گئے ہیں. آپ جتنے سرکاری ملازم ہیں, آپ کی آل اولادوں سب کے لیے فری علاج ہے. انشاءاللہ اگلے سال کوشش کروں گا آزاد کشمیر کے ہر شہری کو بھی کارڈیکل اسپتال میں فری علاج دیا جائے. اس کے لیے بھوک سے پیسے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے وسائل؟ کہیں سے آ رہے ہیں نا. آپ کے درینہ مسائل جن کے اوپر 25-30 سال کسی نے کوئی توجہ نہیں کی, اربوں کے آپ کو اثاثے ملے, ان کا بینیفیشری کون ہے؟ آزاد کشمیر کے عوام. پبلک سروس کمیشن بنا, بڑی شدید تکلیف تھی, بڑا مروڑ اٹھتے تھے. آج پبلک سروس کمیشن کے نتیجے میں لوات کا ایک لڑکا جس کا باپ مزدوری کرتا ہے پتھر کی, چیف سیکرٹری کے دفتر میں سپاہی تھا, اپنی محنت سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر احتساب بیورو تعینات ہوا ہے. اب موت تو پڑے گی نا. اب آپ کے بھتیجے بھانجے سالیاں سالے تو نہیں بھرتی ہو سکتے. اب آپ میں سے آپ کی جو پڑھی لکھی اور لائق اولاد ہے وہ بھرتی ہوگی نا. تو یہ جرم تو میں نے کیا ہے, مجھے بڑا فخر ہے اس پر. آزاد کشمیر میں نوسط کیا ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر کے محدود خطے کو, جسے خدا پاک کی قسم عملی طور پر جنت کی تصویر بنایا جا سکتا ہے, علاقائیزم میں, برادریزم میں, بددیانتی میں, کرپشن میں, بتا مافیا میں آپ نے اس کی جڑیں لا کے رکھ دی ہیں. یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس وقت بچھو کی سلطنت ہے, جس نے ہاتھ رکھو وہی سردار ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتے ہیں. آج سڑکوں کے ٹینڈر ہوئے, سب کا کمیشن مارا گیا, ای ٹینڈرنگ ہوئی, 3.25 ارب روپیہ بچا, تو وہ کہاں لگے گا؟ وہ آزاد کشمیر کے عوام پہ لگے گا نا. اب وہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا. 100 کروڑ روپے کے منصوبے 30 جون تک ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, لوکل گورنمنٹ میں, برقیات میں, مواصلات میں, آپ ہر حلقے میں آپ کو نظر آئیں گے. جس کو نہ نظر آئے میرے پاس آ جانا. اس کے لیے کہاں سے وسائل آ رہے ہیں؟ کوئی ہیروں کی کان دریافت ہو گئی ہے. ایک بات میرے عزیزوں کان کھول کے سن لو, وہی وسائل ہیں جو 90% لوٹے جاتے تھے, جن کے ساتھ جناب الجبر ہوتا تھا, اب ان کو لوٹنے والے دفن کر دیے میں نے. اب وہ 90% وسائل وہی 28 ارب روپیہ ہے, کچھ فالتو نہیں ہے. اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ 11 ماہ میں آزاد کشمیر میں بنیادی انقلابی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. یار اس کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں نا. اس کے لیے آپ کو نظام سے براہ راست ٹکرانا پڑا ہے. لوگوں کی نسلی حرام خوری جو ہے اور ان کی بتا مافیا جو ہے وہ سارے بند ہو گئے ہیں. تو پھر لوگ میری زندگی کی دعا کریں گے. جن کے منہ سے لقمہ حرام چھینا جائے وہ میرے لیے شکرانے میں نفل ادا کریں. وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنا چاہیے. میرا جو آئینی فرض ہے وہ میں کروں گا. میں نے حلف اٹھایا تھا, مجھے اس کی دور دور تک کوئی تعبیر نظر نہیں آتی تھی. اس خواب کے لیے مجھے 10 ارب روپیہ چاہیے تھا. 10 ارب روپیہ. میں 9 ماہ پاگلوں کی طرح کام کے پیچھے پڑا رہا. آج میری کابینہ, میں, میری اتحادی جماعتیں سب آپ کے سامنے سرخرو ہیں الحمدللہ کہ آزاد کشمیر میں نچلی سطح سے غربت کا 100% خاتمہ کرنے کے لیے سوشل پروٹیکشن بل آزاد کشمیر میں پاس ہو گیا. الحمدللہ وہ 10 ارب کی رقم میں نے ارینج کر لی.
اور کوشش کروں گا کہ اس کی پہلی قسط رمضان کے آخری عشرے میں آزاد کشمیر میں سارے اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر جو اس معیار پر پورا ہو سکتے ہیں ان کو دے دی جائے. کوئی یتیم، کوئی بیوہ، متعلقہ، کوئی بزرگ جو 65 سال سے اوپر ہے جسے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا جنسی استحصال کرتے ہیں، ٹرانسجینڈرز، وہ معاشرے کے وہ تمام پسے ہوئے طبقات جن کی دیکھ بھال میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. اس 10 ارب روپے کے انڈومنٹ فنڈ سے ان تمام طبقات کو، ان کی عزت نفس کو اتنا سا بھی مجروح کیے بغیر، ان کو لائنوں میں کھجل کیے بغیر، ان کے گھروں پر ریاست کی جانب سے ایک معقول وظیفہ دے دیا جائے گا. اور میں دو ٹوک آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسانوں کی طرح موجودہ وسائل کو اگلے 3 سال تک استعمال کیا جائے تو یہ انڈومنٹ فنڈ 50 ارب سے اوپر کراس کر جائے گا. آزاد کشمیر میں جس طرح میرے بھائی جاوید ایوب نے کہا کہ آپ کو کوئی ٹھیکیدار نہیں ملتا جو بقائے کی بات کرے، خدا کی قسم آپ کو کوئی غریب بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میری مدد نہیں ہوگی. صرف کرنا کیا ہے؟ اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اس نحوست کو دور کرنا ہے، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ سانس بالکل عارضی ہے، اور جس اولاد کے لیے ہم یہ نحوست پال رہے ہیں وہ مجرے دیکھے گی، وہ شراب پیے گی، لیکن ہماری قبر پر وہ ان پیسوں سے فاتحہ کہنے نہیں آئے گی. بکریاں ناچیں گی، کوئی پرسانے حال نہیں ہو. پیسہ حرام کا پیسہ، اس کے کمانے کی عمر کیا اور خرچ کرنے کی 25 سے 40 سال کے درمیان. لیکن اللہ معافی دے، ہماری سیاسی قیادت کو شروع 50 سال سے اوپر ہوتا ہے. بھائی جب اپنی گزار لی، اب کس کے لیے اپنی قبر باری کرتے ہو؟ اور یہ اقتدار خالصتاً اللہ کی امانت ہے. یہ جتنے ہیر گانے والے سرے بے سرے 20 اپریل سے لے کر تا حال جتنی دفعہ عدم اعتماد کی ہیر گاہ بیٹھے ہیں، تو میری استقامت میں، کو میرے عزم میں کمی دیکھی آپ؟ وجہ اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ اتنا ایمان تو ہے نا کہ میری زندگی کی سانسیں میرے کنٹرول میں نہیں. پھر جتنا لمحہ مجھے رب نے دیے ہیں ان کو بڑھانے کا، کم کرنے کا اختیار بھی اس کا ہے. یہ اختیار اور اقتدار دیا بھی اس نے ہے، اس کو واپس لینے کا اختیار بھی اس کا. تو نعوذ باللہ پھر بندوں کو کس حوالے سے ناخدا سمجھنا؟ جب اپنی ذات کی بات کو ہی نہیں تو پھر ڈرنا کیا؟ میرے ایک معزز وزیر نے کہا کہ جی 11 ماہ گزر گئے، یار کوئی صحافی سکینڈل کیوں نہیں چھاپتا بھائی؟ کیا آپ کو چھاپا نا کسی محکمے میں کتنے کروڑوں کا فراڈ ہو گیا ہے، کوئی ٹینڈر، کوئی ٹھیکہ، کوئی خرید و فروخت. اگر 400 گاڑی آپ کی نیلام ہو گئی ہے تو یار وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلتی تھی، وہ یلو کیب تو نہیں تھی. سرکاری گاڑیاں 2 بجے تک استعمال کیا کریں، اس کے بعد اپنے وسائل پہ جایا کریں. تم اپنے وسائل پہ جاتا ہے. آج میں آیا آپ کی تقریب میں، آپ سب کو پتا ہے کہ میں سرکاری طور پر نہیں آتا، لیکن کسی دوست نے تقریب کے میزبان نے فرمائش کی تھی اذان ہو جائے.
میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک امر کا تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کسی قیمت پر، کسی صورت ریاست کے کسی سرکاری ادارے کے کسی ملازم کی نوکری کے مخالف نہیں ہے۔ لیکن اس جملے کے ساتھ اگلا جملہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سرکاری ملازم کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، انجینئرز کہتے ہیں، وکیل کہتے ہیں، تو جب آپ باقی سوسائٹی سے ممتاز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ قوانین بھی لاگو ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جس کام کی آپ لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کی اولین ذمہ داری ہے پہلے وہ سارے انجام دیں، اس کے بعد سرکاری اوقات کار کے بعد جو دل چاہتا ہے کریں۔ اب آزاد کشمیر میں المیہ کیا ہے کہ میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ایسے سرکاری ملازم بتا سکتا ہوں جنہوں نے اپنی ابتدائی تقرری کے دن سے لے کر آج تک 25-30 سال کی سروس صرف تنخواہ نہیں پینشن لی ہے۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تنخواہ تو کام کی ہوتی ہے نا، تو اگر آپ مہینے میں 2 یا 3 مرتبہ آئیں، یا سعودی عرب ہوں یا بیرون ملک ہوں، اور تنخواہ آپ کے کوئی گھر کا عملہ اکاؤنٹس کلرک کے ساتھ ملی بھگت کر کے لے جاتا رہا اور 20 سال گزر گئے ہوں، تو پھر آپ نے تنخواہ تو نہیں لی، آپ نے پینشن لی ہے نا۔ تو جب ریاست کے پاس ریاست کے آپ سے میرے سے بھولی نہیں ہے، اب پوچھ بھی پھنس گئی ہے۔ ایسے سرکاری ملازمین کو میں نہیں، کوئی بھی آنے والی حکومت پناہ نہیں دے پائے گی جو تنخواہ کے نام پہ پینشن لینا چاہیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جو شخص تنخواہ کے نام پر تنخواہ لینا چاہے گا، اسے ملازمت کا مکمل تحفظ بھی، اس کی عزت نفس کا تحفظ بھی، اور اس کے لیے جتنی دعا کی جا سکتی ہے حکومت کرے گی۔ پچھلے 9-10 ماہ میں پاکستان کی نگران حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو ارب ہار روپے کے آپ کے جو پینڈنگ معاملات تھے ان کو درست سمت میں ان کا تعین کیا ہے۔ ہماری بدنصیبی اور ہمارا المیہ کیا ہے کہ نیکی کی جو قوم اکنالجمنٹ نہ کرے وہ بھی خدائی غضب و غضب کا شکار ہوتی ہے۔ مثلا آپ کی محبت ہے، یہ جو آپ کے صدر صاحب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تمام صلاحیتیں MLA کے دی ہوئی ہیں، مگر یہ اتنی معصوم اور خوبصورت واردات کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے۔ اب جس طرح محبت سے انہوں نے یہ اظہار تشکر کیا، اب دنیا میں کون احمق ہے جو محبت کا جواب محبت سے نہ دے؟ یہ جو آپ کے جتنے جملہ معاملات ہیں، یہ آنے والے 1 سال میں یہ انشاءاللہ تعالی مثبت انداز میں اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں، ظفر آباد کے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، بالخصوص نیلم کے لوگوں کے لیے، کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ذاتی کاوشوں سے کل SIFC نے 23 مارچ کے دن $107 ملین کے شونٹر اور جاگراں 2 کے منصوبوں کے قرض کی سیریمنی پہ سائن کر دیے۔
یہ دو منصوبے مظفر آباد کے لیے اور نیلم کے لیے گیم چینجر ہیں. یہ جو آپ 16 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اگلے 5 سال میں مظفر آباد میں 1 گھنٹہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوا کرے گی. اور یہ بجلی کہاں سے پروڈیوس ہوگی؟ یہ بجلی آپ اپنے جنریشن پاور ہاؤسز سے پروڈیوس کیا کریں گے. اگر آپ نے بنیادی نوعیت کے اہم ترین فیصلے کرنے ہیں تو میرے عزیزو یہ ہاتھ پہ سرسوں نہیں جمایا جا سکتا. آپ نے دیکھا پچھلے 35-40 سال سیاسی مقررین آپ کو سب کو جنت کے ٹکٹ لے کے دیتے رہے، لیکن جہنم کے ابتدائی دروازوں تک بھی آپ پہنچ نہ پائے. اب خواب دیکھنے کا زمانہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بے تحاشا جھوٹ بولا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن جو 15-20% سچ بولا جاتا ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ کام کریں تو معاشرے کی بہت ساری اصلاح ہو سکتی ہے. مختلف بچیاں، مختلف خواتین، مختلف نوجوان اپنے ٹیکسٹ میسیجز ڈالتے ہیں اور میں متعلقہ ایجنسی سے ان کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ معاملہ کیا ہے، دیکھو یہ معاملہ کیا ہے، اور ان میں سے کئی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جن کی کوئی سیاسی سنوائی نہیں ہے، جن کی وزیر اعظم تک رسائی نہیں ہے. اب اگر ایک آدمی اپنی کابینہ کے ہمراہ ریاستی وسائل کو قطرہ جوڑ کر ایک برباد حال، تباہ حال نظام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یار اگر آپ نے 73 سال صبر کر لیا ہے تو 11 مہینے میں کون سی آگ لگی ہے جو صبر نہیں ہو پا رہا. اور میں تو آپ کے جتنے پرچے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نتیجے بھی آپ کو دیتا جا رہا ہوں. یہ کارڈک اسپتال چل پڑا ہے نا، یہ پل اس کو شروع کرنے والا کوئی اور تھا، مکمل ہم نے کر دیا. یہ آپ کا ایمز ہاسپٹل ہے، اس کو اگلے 2 سالوں میں میڈیکل سٹی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سکولز کو، کالجز کو، جو شیلٹر لیس بچیاں بچے جہاں پڑھ کے ٹھنڈے علاقوں میں تعلیم انہوں نے کیا حاصل کرنی ہے، وہ کام کے بہت ہونے لگتے ہیں، ان کے سروں پر چھت وسائل مہیا کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. آج کم از کم آپ ایک بات کو تو سمجھیں کہ جس بددیانتی کو، جس لالessness کو آپ نے آئینی تحفظ دے دیا تھا، اب الحمدللہ کوئی بددیانت آدمی چوک میں کھڑے ہو کے تو آپ سے مخاطب نہیں ہو سکتا. بددیانتی کرتے ہوئے اس کے دل میں تھوڑا سا خوف آئے گا. یہی مہذب معاشروں کی نشانی ہے. اللہ کے قانون کی ابدیت کو سوالیہ نشان بنانا کفر ہے. دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ ترقی پا سکتا ہے جہاں پہ سزا جزا نہ ہو؟ ہمارے اتنے پختہ رویے ہیں کہ ہم سب سمجھیں کہ ہمارے دامن پارسائی سے اگر نچوڑے جائیں تو فرشتے وضو کریں گے. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر رسپانسبلٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک بات کو سمجھو کہ اگر یہ حکومت اپنی مدت پوری کر گئی، اور یہ اگر کا لفظ میں کیوں استعمال کرتا ہوں کہ میرے خلاف تو پتہ نہیں کوئی 27 پورے کرے گا نہیں کرے گا، لیکن کبھی میں اتنا تھک جاتا ہوں تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ تھینک لیس جاب ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے؟ وزیر اعظم کی تنخواہ کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپیہ. اب اس 2 لاکھ کو وزیر اعظم کے منصب پر رہتے ہوئے اگر آپ اپنی مہمانداری پوری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ 2 لاکھ لے کے میں نے منہ کالا کرنا کیوں ہے؟
ਭੈੜੇ ਰੋਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ ਤੇ ਕਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲੋਂ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ। तो फिर भाई मेरे, जब इसमें कोई माशी मुफाद नहीं है, इसमें एक लम्हे का सुकून नहीं है, इसमें मेरी बेगमात वो समझती हैं वो बेवाएं, बेटा मेरा जो है एक इकलौता बेटा जो मेरी जिंदगी है उसको देखने को मैं तरस गया हूं। यार इस सारे सौदे च मैनू की लभत है भाई? सिर्फ एक कि मैनू किसी बन के वज़ीर आज़म नहीं सी ना बनाया। मखलूक की खिदमत करने का शौक सी, अथरूआं नाल सजदे च रब की आख्या रब थोड़ा जिहा मौका दे, एक बारी लोगों की यह भी दसीए कि बदयांती तो पाक भी मुल्क चल सकता है। वो मेरा शौक पूरा हो गया। 6 महीने मांगे थे रब से, बेबा उसने फालतू टाइम दिया। मैं जेड़े मेरे यार सज्जन साथी बहुत तंग होंगे, मैं कहा यार मुमकिन है वो तुहाड़ियां दुआवां कबूल हो जाए, मैं आपे छोड़ दिया। लेकिन सवाल क्या है कि मेरी उम्र में मेरी सियासी सोच के साथ सारी खुदाई फौत हो जाए, मैं कां की चिटा नहीं आखना, वो काला ही है। अब मैं ये कर नहीं सकता, क्यों करूंगा? उम्र तो कट गई, इसके मुताम में मोमिन आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान हूं। जो काम मैंने जिंदगी भर नहीं किया, मेरे बाप ने नहीं किया, अब मैं इस इक़्तिदार को 2 दिन आगे बढ़ाने के लिए कौन से अपने अखलाकी असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करूं और क्यों करूं? ना मुझे माश का कोई फायदा, ना मुझे सेहत का कोई फायदा, ना मुझे सुकून का कोई फायदा। सिर्फ एक चीज है, ढा दे मंदिर, ढा दे मस्जिद, ढा दे जो कोई ढांदा, एक बंदे ना दिल ना ढाई, रब दिलां च रहिंदा। तो चलो यार, अब सियासी नौकरी मेरी पेंशनेबल हो गई है, इसको खैर बात कहने से पहले इस स्टेटस को एक दफा जड़ से तोड़ दिया जाए, और उसमें मैं लगा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इस्तकामत से लगा हूं। और कदे कदे तुसी सारे चूंकि एक दूजे ने अजीज हो, सारे दोस्त एक दूजे के जेडे मेरे मुखालिफ ने उन्होंने पूछा करो कि तुसी सारी दिहाड़ी गिनती क्यों पूरी करते हो? मैं तो कदे किसी का नाम नहीं लिया, किसी दोस्त ने जांदे जांदे आप मज की सड़कों बुला के आवाज मारा, इतने बाज में इतने खलोते हैं। सिर्फ मेरी ख्वाहिश क्या है कि ये जिनके ऊपर हके हुक्मरानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इनका गैज़ो गज़ब एक हाथ से आगे निकल गया तो फिर इनकलाब फ्रांस की तारीख दोहराई जाएगी और वो फितरी इस्लाह होगी। आपके मुलाजम आपके सिर, आपके टांग के, आपके गेटों पे लगाएंगे। उस वक्त से बचो। और आजाद कश्मीर खूबसूरत खिता है, क्यों? यहां कौन सरमायादार है, कौन मरबू वाला है, एक नस्ल जाओ पीछे, सबके शजरे को सबका पता है। हम सारे आप में से हैं, अवाम है, हमें अवाम की तर्ज बूदोबाश पे रहना चाहिए। क्योंकि आपकी ये सरकारी तकरीब थी तो मैंने कहा चलो यार आज बड़े दिनों बाद फ्लैग लगा के मुजफ्फराबाद चलते हैं। तो मैं देख रहा था तो प्रेस क्लब के सामने 2 जवान देख रहे थे, उन्होंने शाम को सोशल मीडिया पे लाजमी लगाना है प्रोटोकॉल का काफिला। जालिमों प्रोटोकॉल तकने जब वज़ीर आला पंजाब ना तको, पाकिस्तान ही तको। इतने 8-10 गड्डियां वज़ीर नहीं होणगियां ते एसपीडीसी बेचारे अपनी मजबूरी नूं ने। हाँ, जो आपका क्रेडिट है, आग तो इस साल भी लगी है ना, कि नहीं लगी? बुझ कैसे गई? वही हमला है ना, बुझाई गई है। इसका मतलब क्या है? जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज है साथी। एक दिन मैं रात को 2:30 बजे आ रहा था तो इधर रास्ते में आग लगी। मैंने सेक्रेटरी साहब को फोन किया, उन्होंने उठा लिया आधी रात को। मैं को सेक्रेटरी साहब आग लगी जे, इन्हें कहा जी घंटा पहला मैं लग गया तो उदों तो नहीं सी लगी। मैं कहा तुसां की फर्क लग गया। ये बिग बैंक प्लाजा की गल की, जाणिया तो कोई नहीं, सियाणिया बन गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी बंदे पहुंच गए जी, बाकी लगी हुई है। अल्लाह का करम, इस दफा जाने नुकसान भी कोई नहीं हुआ। वजह
وزیر اعظم سے لے کر اس کی کابینہ سے لے کر اس کے چیف سیکرٹری سے لے کر مسلح افواج پاکستان سے لے کر محکمہ جنگلات کے ہر اہلکار نے یہ کوشش کی ہے، عوام کشمیر نے یہ کوشش کی آگ بجھانی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بجھی ہے یا نہیں بجھی؟ کلچر تبدیل ہو رہا ہے. آج میں خوشی خوشی کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان بیلداروں کا حق ہے. میرے دل میں، میرے قلب میں اطمینان ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس وسائل نہ ہو، آپ اپنے ہاتھوں سے فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو جدید ترین فائر فائٹنگ اکوپمنٹ بھی فراہم کروں گا، وردیاں بھی فراہم کروں گا. ریاست کے پاس عوام کی بھلائی کے، محکموں کی کارکردگی کو بڑھانے کے، ان کی استعداد کو بہتر کرنے کے لیے خدا کی قسم وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں، عیاشی کے لیے، بدماشی کے لیے، بدجانتی کے لیے، کرپشن کے لیے، حرام خوری کے لیے ریاست کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ہاں، میرا آپ کا انٹریکشن کیوں کم ہے؟ میرے برادر محترم میاں وحید صاحب نے درست فرمایا کہ ہم سب وزراء کو وزیر اعظم کی بات کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اب دن تو 24 گھنٹے ہیں نا بھائی. اب کچھ میرے ناقدین کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اسلام آباد بڑا پسند ہے. پھر جو روپیے اسلام آباد لبنے جائے تو چلو پھر چل کے اتنے چکار چلیے گا. پھر جتنے مجھ ہے اتنے جا کے میں دودھ چونا نا. یہ جو 10 ارب روپیہ آپ کو سوشل پروٹیکشن کا ملا ہے، اگر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی یہ مجھے ملنا تھا. 9 سال سے نہیں ملا کسی کو. اس پیسے سے لاکھوں لوگوں کے گھروں کے دیے بجھے ہوئے ان میں روشنی ہوگی. اس میں انوار اللہ کا کیا، اس کی کابینہ کے رکین کا کیا ہے؟ گزارش کیا ہے؟ ایک بات کو سمجھیں، بربادی کے سفر میں سالوں ہم نے طے کر لی ہیں. شاعر سے معذرت کے ساتھ میں شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے پڑھ رہا ہوں کہ تاریخ کے لمحوں نے یہ جبر بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ہوں 4 نسلوں کا وٹ جڑا ہے، تھی یہ ماڑی جی جانتے کٹتے ہوئے تو کوئی گل نہ. ہوں نویں فکیری سے دوپہری تو بھائی آپ نے جس حد تک اس نظام کو برباد کیا ہے، اس کو درست کرنے میں وقت لگے گا. اور اللہ کی خاص رحمت اور انعام ہے کہ اب جتنا وقت اس نظام کو اپنی اصل جگہ پر لانے میں درکار تھا وہ وقت پورا ہو گیا. اب اس کا پھل پک رہا ہے. اب عوام کو اس کے ثمرات نظر آنے شروع ہوئے ہیں. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو گورننس میں پچھلے 11 ماہ 18-19 گھنٹے میں نے اور میری اتحادی حکومت نے اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی ہے. اور ایک بات میں 2 ٹوک کہتا چلوں کہ آج کل کی سوسائٹی میں میرے ساتھ چلنا، میری کابینہ کا حصہ بننا، یہ خدا کی قسم مشکل کام ہے. لیکن میں اپنی کابینہ کے اراکین کو، پیپلز پارٹی کے دوستوں کو، نون کے لوگوں کو، اپنے فارورڈ بلاک کے دوستوں کو آج بڑے مجمع میں اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے کبھی بلیک میل نہیں کیا گیا. انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ اس مزاج کا آدمی ہے، اس کے ساتھ اسی طرح چلنا ہے. یہ ان کی محبت ہے. اور میں اس حد تک جمہور پر یقین رکھنے والا سیاسی کارکن ہوں کہ جب میں یہ سمجھوں گا نا کہ اب میری غالب اکثریت مجھے سودے پہ نہیں جاتی، کسی کا باپ بھی مجھے سودے پہ نہیں رکھ پائے گا. آپ کو پتا ہے میری پرائیویٹ گاڑی 24 گھنٹے میرے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ واپس جانے کو دقت پیش نہ آئے. میں بھی پاک فوج کی طرح ہر دم تیار رہتا ہوں.
لیکن یہ عذر میرے پاس نہیں ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں، نہ آئینی طور پر اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے کہ جب تک میں وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوں مجھے پوری جان فشانی کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہر وہ عمل کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس کی قیمت کوئی بھی ادا کرنی پڑے، میرے پاؤں میں ذرا لغزش نہیں آتی۔ اور ایک اور بات، ہر گفتگو کو رسپونڈ نہیں کرنا ہوتا۔ لوگ بات کر کر کے تھک جاتے ہیں، ان کی گفتگو۔ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک ٹرمینالوجی بڑی پاپولر ہو رہی ہے، بغض انوار۔ تو بغض انوار کے جتنے مریض ہیں، چاہے نفسیاتی ہیں چاہے ذہنی ہیں، ان سب کا ایک علاج ہے کہ ان کی بات کا جواب نہ دیا جائے۔ یہ اتنی بڑی اذیت ہے کہ اس اذیت میں وہ اپنا سر ٹکرا ٹکرا کے پاگل ہو کے مریں گے، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے پاس کب اتنا ٹائم ہے کہ ہر لغویات کا، ہر بکواس کا ہم رسپونڈ کریں یا جواب دیں؟ جن کی روزی روٹی اسی بات پر لگی ہے کہ صبح اٹھ کے بکواس شروع کرنی ہے اور شام تک لغویات بکتے رہنا ہے، ان کو ان کا کام مبارک۔ میرا کام ہے ریاست آزاد کشمیر کی بھلائی کی منصوبہ بندی کرنی، ان کے لیے وسائل مہیا کرنے، ان کے لیے بہتری کی سوچ لانا۔ مجھے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جہاں کوئی قانون کے حد سے تجاوز کر کے ہمارے ظرف کو، ہماری آئینی اختیار کو آزمانا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک برادرانہ مشورہ ہے۔ حالت ہوش یا حالت نشہ، دونوں میں یہ حرکت نہیں کرتی، نقصان دہ ثابت ہو۔ ریاستیں حکومتیں کمزور نہیں ہوتی، یہ جملہ معترضہ سمجھنے والوں کے لیے بہت کافی ہے۔ جہاں تک آپ دوستوں کا سوال ہے، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں۔ آپ کو اپنا درد بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی میں اپنے گھر جا کے بیٹھتا ہوں، اپنے ڈیرے پہ بیٹھتا ہوں، وہاں کوئی سیکورٹی اپریٹس میرے ساتھ نہیں جاتا۔ میں بیٹھتا ہی آپ کے درمیان ہوں، میں آپ کی سوچوں کو 24 گھنٹے پڑھتا ہوں، آپ کے درد کو محسوس کرتا ہوں۔ لیکن آپ کی بحالی میں وقت اس لیے لگا کہ اس کے لیے مجھے 1 سال کے مسائل پورے کرنے تھے، اور پھر یہ منصوبہ بندی کرنی ہے کہ 1 سال کے بعد آپ کے جو سینئر ترین لوگ ہیں، جو 10-10 سال والے ہیں، 262 کے قریب، جو 50 سال سے اوپر ہیں، ان کو فیز وائز مستقل کیسے کرنا ہے۔ اب یہ اعلان سے یا تھوک سے نہیں ہونا، اس کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی چاہیے، انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے۔ مثلا قانون تو موجود ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کا 20% کوٹا ہے، کبھی عمل ہوا ہے؟ میں آج کہہ دوں کہ نہیں جی میں 40% کر چلا ہوں، پھر الفاظ قبر تک آپ کا تعاقب کرتے ہیں۔ یہ جتنی گفتگو میں کر رہا ہوں، یہ آپ تو ادھر 1200 بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنا 100 سن رہے ہوں گے، وہ سب ریکارڈ کر لیں گے۔ پھر اگلے سال اگر زندگی نے پھر وفاقی محکمے برابر آیا آپ کے، جی صاحب نے کہنا یہ جناب تو آپ کی پچھلی گفتگو ہے۔ تو میں الفاظ کا چناؤ بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ کرتا ہوں کہ جو میں نے نوٹیفکیشن آپ کے حوالے کیا وہ اپنی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اپنے اختتام تک بولے گا، اس میں کوئی معاشی آپ کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وہ اپنے اختتام سے پہلے ایک ایسا میکنزم آپ کو تجویز کر کے دے جائے گا کہ آپ لوگ اپنی سینئرٹی پر، اپنی کارکردگی پر مستقل ہوتے جاؤ۔
اب جتنے دن آپ کو زحمت ہوئی ہے، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کے علاوہ ایک پورا نظام ہے بیوروکریٹک. مثلا جب بھی میں آزاد کشمیر کے وسائل کے حوالے سے مرکزی حکومت میں بات کرتا ہوں تو ایک جملہ میں تسلسل کے ساتھ سنتا ہوں جس کے میرے پاس کوئی پراپر جواب نہیں ہے کہ جی آپ کا ریاستی ڈھانچہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اپنے وسائل پھر اس کے مطابق بڑھاؤ تو پھر یہ ریاستی ڈھانچہ آپ چلاؤ نا، یا ریاستی ڈھانچے کو کم کرو. اب کم یہ فوری طور پر ہو نہیں سکتا کیونکہ لوگوں کے رائٹ اکرو ہو گئے ہوئے ہیں. اب اس کے مطابق وسائل 90 ارب روپیہ اگر تنخواہوں پہ جانا ہے، آپ اپنے ٹیکسوں سے کما رہے ہیں 25 سے 30 ارب، مافیاز جو آپ کی چوری کر رہے ہیں وہ تقریباً 125 ارب سے زیادہ آپ کی چوری کر رہے ہیں. بجلی ہم 60-70% دیتے نہیں ہیں. یار یہ ملک کیسے چلے گا؟ آٹا ہم نے آدھی قیمت پر لینا ہے، بجلی کے بل ہم نے نہیں دینے ہیں، ٹیکسوں کی طرف ہم منہ نہیں کرنا چاہتے. تو پھر یار اسی قومیں بنی اسرائیل سے نہیں ہے نا بھائی، آپ منہ کھولیں گے تو بٹیرا بیچ میں. ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں تو ہمارے پیارے حبیب نے صرف ایک ہی درس دیا ہے، رزق حلال. اس بنیاد پر ہم نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھانا ہے تو پھر نتیجہ ٹھیک آئے گا. پھر آپ کو بڑھاپے کے لیے سوشل پروٹیکشن فنڈ کا سہارا نہیں کرنا پڑے گا. پھر آپ کی یہ زندگی بھی بہتر، آخری بھی بہتر. تو یقین رکھیے یہ حکومت کا تن ملازم کچھ نہیں ہے، انتہائی بےہودہ اور منفی پروپیگنڈا ہے. ہاں جب مجھے کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے تو پھر جب تک میں اس کا ٹھوس حل تلاش نہ کر لوں میں نوٹیفکیشن نہیں کرتا. الحمدللہ آپ کے باقی سیکریٹریٹ کے دوستوں کے مسائل بھی. صرف ایک گزارش میں آپ سے ضرور کرتا ہوں، انوار اللہ کی بات ہو تو جو مرضی ہیر گاؤ، اردو کی تقریم ہم سب پر فرض ہے. کل میں نہیں کوئی اور وزیر اعظم ہوگا. جب آپ اس منصب کی تذلیل کرو گے تو پھر فارسٹ گارڈ کی بھی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی. ہم سب کی عزت ایک دوسرے سے مشروط ہے. تنظیمیں آپ اپنے حقوق کے لیے ضرور بنائیں، تنظیمیں آپ کسی کے حقوق غصب کرنے کے لیے مت بنائیں. یہ بڑا نازک سا فرق ہے جس کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے کبھی امید ہے کہ آنے والے دن مشکل وقت ہم نے گزار لیا. اگر ہم نے یہی فائنینشیل ڈسپلن رکھا، دیکھیے ان جنگلات کو آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان پر پابندی میں نے کیوں لگائی؟ اگر آپ میں سے کوئی نوجوان، آپ کے بچے ہیں یا آپ میں سے پڑھے لکھے جو میرے دوست ہیں، وہ گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ انوائرمنٹل امپیکٹس جنگل کاٹنے کے کیا ہیں، اتنے خوفناک ہیں کہ خدا کی قسم آپ کی سوچ سے باہر. آپ پریکٹیکلی جنگل کاٹ کے اپنی نسلوں کی، اپنے آپ کی موت کا سبب پیدا کر رہے ہیں. یہ درخت وہ واحد چیز ہے جو زمین کو اپنی طاقت کے ساتھ کھڑا رکھتا ہے، اس کو سرکنے نہیں دیتا. یہ ساری آبادی، یہ جتنا آپ کا خوبصورت علاقہ ہے، یہ ٹورزم، یہ برباد ہو جائے گا اگر یہ جنگل کی کٹائی نہ رکی ہو. اور اس سے آمدن کیا آپ کو 70-74 کروڑ روپیہ. بجٹ آپ کا کتنا ہے؟ 160-70 ارب. کیا کریں گے آپ اس 74 کروڑ کو؟ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو موت بانٹ رہے ہیں. ہاں اس حد تک جس حد تک حکومت آپ کو متبادل فیول نہیں فراہم کرتی، ٹی ڈی کوٹا کا معاملہ ہے، آپ کے مقامی حالات ہیں، چلو اس حد تک تو ٹھیک ہے. جب آپ اس کا کمرشل تجارت کریں گے، نہ کچھ اس سے کمرشل تجارت سے حاصل ہوگا، اور آپ اپنے پورے کے پورے جغرافیائی جتنے آپ کے علاقے ہیں ان کی حیثیت ترکیبی آپ بدل دیں گے. زلزلے، کلاؤڈ برسٹ، فلڈ، یہ برباد کر دے گا یہ سارا سلسلہ. بھمبر میں تو کوئی ایسا جنگل نہیں ہے. یہ تو آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے حکومت نے یہ پابندی لگائی ہے. یہ کڑوا گھوپ بھی ہے.
اگر پرانی روش آپ کو پسند ہے کہ سارا جنگل کٹنا چاہیے، سرے عام یہاں سے لکڑی کے ٹرک جانے چاہیے، ہمارا اللہ کو کیا مسئلہ ہے، بیٹھ کے کابینہ کے دوست فیصلہ کر رہے. میں نے تو جو اللہ کے نزدیک حاضر ناظر اللہ کو جانتے ہوئے عوام کشمیر کی بھلائی کے لیے ٹمبر مافیا سے جنگ لی، آٹا مافیا سے جنگ لی، سگریٹ مافیا سے جنگ لی، اور جن کو اربوں کمانے کی عادت ہو، اچانک وہ صبح اٹھ کے ان کو پتہ لگے یار اب میرا تو سارا نظام ہی برباد ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، تو پھر وہ کیا آپ کے لیے دعا کریں گے؟ وہ میڈیا کے ذریعے، وہ قلم فروشوں کے ذریعے، وہ پالیٹکس میں حرام پیسے کے ذریعے، وہ سٹیک ہولڈرز میں انفلوئنس پیدا کرنے کے ذریعے، ہر جگہ پر وہ اپنے حرام کے پیسے کی طاقت سے اس نظام کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میرا اور آپ کا کام ہے یہ بات سمجھنی کہ اگر کوئی سیاسی کارکن اپنی ذات سے ہٹ کر صرف اس آزاد کشمیر کے عوام کی بہتری کی بات کرتا ہے تو چند ماہ، کچھ ہفتے، کچھ سال اس کی بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں. اب میرے پاس ایسی کوئی گفتگو نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پہاڑوں کے اوپر سے آپ کے نعروں کی آواز جائے، لیکن جو میں نے اپنے دل کی بات تھی وہ آپ سے کر دی ہے، اور یہ یقین دلا کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ جو آپ کے آئینی حقوق ہیں، جو آپ کی سرکاری ملازمین کا تحفظ ہے، سرکاری ملازمتوں کا تحفظ ہے، اس پر ایک انچ آنچ نہیں آئے گی. میں پھر تقریب کے میزبان کا مشکور ہوں کہ آپ نے یوم تشکر کے نام پہ مجھے یہاں آ کر آپ سے ہم کلام کا موقع فراہم کیا. دیکھیے، گفتگو کرنے سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. پرائم منسٹر کا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے. اب مجھے امید ہے کہ تھوڑا سا نظام، اس کے خط و خال واضح ہونے شروع ہو گئے. جب نظام اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تو پھر میں آپ سے میسو انٹریکشن کروں گا، آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے میرے کام وہاں تک پہنچے ہوں، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بھی گزشتہ کی طرح بکواس نہیں کر رہا ہے، اس میں کچھ صداقت ہے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم و فضل، یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور اگر آپ کا دل و ضمیر آپ کو اجازت دے تو اپنے حکمرانوں کے لیے بھی رائے ہدایت کی دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں پوری کوشش کروں گا کہ اس دوسرے عشرے کے اختتام تک آزاد کشمیر کے تمام سرکاری ملازمین کو عید کی تنہائی ایڈوانس ادا کر دی جائے.